بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے پیارے ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور اچھا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ اس کا عنوان ہے آؤ مل کر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، جسے اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک جس طریقے سے نازل کیا گیا، اسی نازل شدہ طریقے کے مطابق پڑھنے کا نام علم التجوید ہے۔ تو ہم اسی مبارک طریقے کو سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو۔ آج ہم تجوید کا معنی اور اس کی تعریف بیان کریں گے۔ تجوید کا معنی ہے التحسین والاتیان بالجید، خوبصورت بنانا، سنوارنا اور کسی کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ چونکہ علم التجوید میں قرآن پاک کو تجوید کے اصولوں کے مطابق خوبصورت طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے علم التجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید کی وہ تعریف جو علماء تجوید نے تجوید کی کتابوں میں بیان کی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ التجوید هو علم یبحث عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها۔ تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اور حروف کو صحیح کرنے کے طریقوں اور حروف کو خوبصورت بنانے کے طریقوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ تو تجوید کی تعریف سے ہمیں 4 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حروف کے مخارج۔ نمبر 2، حروف کی صفات۔ نمبر 3، حروف کو صحیح ادا کرنے کے طریقے۔ اور نمبر 4، حروف کو خوبصورت ادا کرنے کے طریقے۔ تو چاروں چیزوں کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو کہ ہم نے پورے اس کورس کے اندر سیکھنی ہے، وہ ہے حروف کے مخارج۔ الف سے لے کر یا تک جو عربی کے حروف تہجی ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، ایگزٹ۔ جس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مثال آپ کو دیتا ہوں، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ میم، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح قاف، کاف، عین، ہا، یہ سارے حروف کے لیے علیحدہ علیحدہ مخارج موجود ہیں، جنہیں انشاءاللہ عز و جل ہم بعد والے اسباق کے اندر سیکھیں گے۔ اور دوسری چیز ہے حروف کی صفات، یعنی کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، شد کے بارے میں جاننا، غنہ کے بارے میں جاننا، اسی طرح اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب کے بارے میں اور مدات کے بارے میں جاننا۔ کچھ صفات لازمی صفات کہلاتی ہیں، کچھ عارضی صفات کہلاتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے حروف کو صحیح ادا کرنا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک حرف اور ایک جملہ ہم ادا کرتے ہیں، واللہ علیم، اگر عین کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ جاننے والا ہے۔ اور اگر پڑھا جائے واللہ علیم، جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں معاذ اللہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ دردناک ہے، اللہ از پینفل، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ دردناک نہیں ہے، پین نہیں دیتا، بلکہ وہ مرسیفل ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو دیکھیے کس قدر معنی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اور اسی طرح الحمدللہ کو لوگ الحمدللہ معاذ اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، احد کو احد پڑھ رہے ہوتے ہیں، التحیات کو التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کے طریقے آپ کو سکھائے جائیں گے، ہمارے ساتھ موجود رہیے۔
اور پھر چوتھی چیز ہے حروف کو خوبصورتی کے ساتھ تجوید کے اصولوں کے مطابق ادا کرنا۔ خوبصورتی یہ نہیں کہ صرف آواز اچھی ہو، خوبصورتی یہ ہے کہ ہر حرف کو اصول کے مطابق ادا کرنا۔ تو اس علم کی فضیلت بھی موجود ہے، ویسے بھی قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پاک پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ مقرر اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کیسی پیاری بشارت موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور پھر اس کو آگے صحیح سکھائیں۔ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئی تجوید کی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔